محبت ابر کی صورت، دلوں کی سرزمین پر گھر کے آتی اور برستی ہے، چمن کا ذرا ذرا جھومتا ہے، مسکراتا ہے، ازل سے بے نمو مٹی میں سبزہ سر اٹھاتا ہے، محبت ان کو آباد اور شاداب کرتی ہے، جو دل ہیں قبر کی صورت، محبت ابر کی صورت۔ اسے 5 برس کی عمر میں ہی دھتکارا نہیں گیا تھا، اس سے پہلے بھی جب وہ چھوٹا سا تھا، پنگھوڑے میں حلق پھاڑ پھاڑ کر روتا تھا اور سب اس کے نزدیک آنے سے کتراتے تھے، یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ چپ رہے اور بالکل آواز نہ نکالے، آواز نہ تکلیف کی نہ آسودگی کی، بس پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ہے، اور وہ اتنا ہی بڑا روندو تھا، خوشی میں بھی روتا دکھ میں بھی روتا۔ اس کی ماں نے اسے اپنا دودھ نہیں دیا تھا کہ کہیں وہ عادی نہ ہو جائے، وہ ڈبے کا دودھ پیتا تھا، مگر وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اسے فیڈر ہاتھ میں پکڑایا نہیں جا سکتا تھا، گود میں لے کر سینے سے لگا کر پچکارتے ہوئے بہلایا جاتا تھا، سب اس کے قریب بھی آنا چاہتے اور دور رہنا بھی، اور تو اور جنم دینے والی ماں بھی اسے حیرت سے دیکھتی تھی، اس کے پورے وجود کو ناک، ہونٹ، سر، آنکھیں، یہ کہاں سے آ گیا تھا، ایسے کیسے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر ہوا کیسے؟ وہ کبھی کسی گمسم کیفیت میں اس تک آ بھی جاتی تو چند لمحوں کے ٹھہراؤ کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی، جیسے بھوت دیکھ آئی ہو، چھپ جاتی یا کم از کم چھپ جانے کی خواہش کرتی، مگر چھپ جانے سے حقائق کب چھپتی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو اسے بھرے جہان میں ایک دم نظر نہ آتا۔ کون دعوے دار ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی کسی مقام پر لغزش نہ کھائی؟ میں گلا گھونٹ کر مار دوں گا اس کو، اس کی آواز بند کروا دو، مجھے نظر نہ آئے اس کی صورت۔ اس حکم پر عمل درآمد کرنا مشکل تھا، صورت تو چھپائی جا سکتی تھی، چھپا لی جاتی، مگر آواز، ہم اسے رکھ لیتے ہیں نا۔ اپنی اتنی نفرت کا اظہار کرنے والے کی بیوی نے فرمائش کر دی۔ وہ چلایا، دماغ خراب ہے کیا ہمارا؟ نہیں، وہ ہمارے ہاں جب اپنی اولاد نہیں ہو سکتی، میرا مطلب ہے نہیں ہے تو گھر میں کھلونا سا ہو جائے گا، ورنہ کسی کو کون اپنی اولاد دیتا ہے؟ یہ تو پھر اپنا خون ہے، اپنا نہیں گندا خون۔ وہ بھڑکا، میں سے ناجائز بچے کو اپنی گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، کجا کہ اسے اپنا لوں، آہ تھو، گندا تو نہ کہیں، اور ناجائز کیوں، وہ تو گندا ہی ہے اور ناجائز تو بالکل ہے، میں کسی مثال کو نہیں مانوں گا، اور تم اپنے دماغ سے اس ہناس کو نکال دو کہ صرف میں کیوں، سب یہی چاہتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے، تو باہر سے کسی اور سے بچہ مانگیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ؟ اس نئے جملے قصداً روکے، جبکہ یہ تو نہ یہ نہ وہ، جلد از جلد اس ماں بچے کو کہو کہ اپنا بندوبست کر لے، میں نہیں سن سکتا بغیرتی کے تانے، مجھے تو سکون تب ہی ملے گا جب میں دنیا کو بتا دوں گا کہ میں نے کیسے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ دنیا تو باتیں کرتی ہے جو مرضی آئے، بکواس، دنیا حقیقت سے بھی تو واقف ہے نا، اس کے پاس ویسے ہی قائل کرنے کو دلیلیں کم تھیں، اور پھر جب سننے والا جھڑک دے، آگ بگولا ہو جائے تو وہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، وہ چھپ چھپ کر کسی کی غیر موجودگی میں اس سے لاڑ کرتی، چوم لیتی، اور وہ جو دیکھ لیتا تو نوچ کر اس سے الگ کر دیتا، اور جا کر اس کی ماں کی گود میں پٹک دیتا، جو حیرت سے بس چہرہ دیکھتی، بچے کو ہاتھ نہ لگاتی، وہ اسے یوں تکتی تھی جیسے عجوبہ ہو، وہ اسے دھتکارتی نہیں تھی مگر اپناتی بھی نہیں تھی، وہ تو شناختی کارڈ بنوانے سے لے کر بینک سے آفر کے لیے فارم منگوانے سے لے کر سبمٹ کروانے کے سارے کاموں میں سنان الیاس پیش تھا، مگر مضامین کے چناؤ میں بھی انٹر کے ایگزام کے بعد کے تقریباً 6 ماہ
اس نے گلی کے علاوہ آگے پیچھے کے بچوں کو بھی ٹیوشن دے کر سارے اخراجات اکٹھے کر لیے تھے، خاص طور پر جب سے اس نے انگلش سیکھی تھی۔ ماں باپ تو منتیں کرتے ہی 8 9 کی لڑکیاں نہ جانے کہاں سے پوچھ کر گھر تک آ جاتی، جو بسوں میں جا کر دور دور سے کوچنگ نہیں لے پاتی تھی۔ شروع میں مامیاں یا محسنہ ہمراہ بیٹھ جاتی فیس وغیرہ کا مرحلہ طے کرنے کے لیے، مگر شجرا نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ آنے والیوں کی احسان مند دکھائی دیتی تھی اور فیس کم کرنے کی درخواست میں اسے چٹکیاں کاٹ کر کال کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ مان جائے، جبکہ شجاعت کسائی بنی ہوتی۔ اسے علم تھا کہ آگے اس کی پڑھائی کس قدر مہنگی ہونے والی ہے۔ اب سب لوگ براہ مہربانی مجھے مشورہ دینے مت آئیں، بلکہ میرے پاس آ کر نہ بیٹھیں۔ اتنا شکر گزار کیوں ہوتی ہیں؟ شکر گزار ہمیں نہیں، انہیں ہونا چاہیے۔ وہ فیس کے معاملے میں قطعی تھی، اور فیس کی تعریف پر مزید جلاد۔ 10 تاریخ آندھی یا طوفان، فیس طے کرتے ہوئے جب قطعیت سے انکار کرتے ہوئے انگلش میں کچھ جملے کہہ دیتی تو سب کو کوئی فائنانس منسٹر یا بینکر نظر آتی۔ علم نے اسے عزت اور دولت بخشی تھی۔ اپنے تمام فیصلوں میں وہ اب اتنی بااختیار تھی کہ کسی بڑے قبیلے کا سردار یا پنچایت کا سردار۔ میں جا رہی ہوں، آ رہی ہوں، اب تو دیر سویر کا بتانا چھوڑ چکی تھی اور سب نے پوچھنا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ایسے میں جب محسنہ نے پوچھا، بی اے کے لیے نیا یونیفارم سلوانا ہے؟ یونیفارم کی اب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ محسنہ کے سانو گمان میں بھی یہ جواب نہ تھا۔ میں آنرز کے لیے یونیورسٹی جا رہی ہوں امی، اور وہاں یونیفارم نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی؟ محسنہ نے یونیورسٹی کے ٹکڑے کر دیے۔ وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ آنرز امی ڈگری کا نام ہے۔ وہ آسان الفاظ جمع کرنے لگی۔ شام تک سارے گھر کو یونیورسٹی اور آنرز کے معنی و مقاصد اور فوائد ازبر ہو چکے تھے۔ رشک کمیز حیرت فخر، یعنی کہ یونیورسٹی۔ بڑے ماموں اور محسنہ نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے حیران کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ضرور ایڈمیشن لیں، مگر وہ دونوں اس کے ہمراہ جا کر ایک بار یونیورسٹی کو دیکھ تو آئیں۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ کیا جا کر دیکھنا؟ مگر ماموں اور امی دیکھنے آئے تھے اور دیکھ کر تھکتے نہیں تھے۔ امی نے اپنا نیا سوٹ زیبتن کیا اور ماموں نے چلتے چلتے باسکٹ بھی چڑھا لی۔ 9 کلاس سے بھاگے ماموں اور گھر گرہستی میں جوتی امی کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک نیا جہان۔ امی کا سارے گنجانے فخر سے بلند تھا۔ ماموں کو اپنے اندر ایک جوانی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی عمر کو آنرز کے لیے آئے اسٹوڈنٹ کے برابر ہی محسوس کر رہے تھے، اور اکڑ کر گھومتے ہوئے اس جمغفیر میں خود کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر محسوس کر رہے تھے، یا پھر ایک پروفیسر۔ وہ بار بار شجرا کے نزدیک ہو جاتے اور اس کے ڈاکومنٹس کی فائل تو مستقل پکڑ رکھی تھی۔ یہاں ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں والدین موجود میں تھے، جن میں شجرا بھی تھی۔ وہ سادہ لباس، سادہ چہرے کے ساتھ تھی، اور سب سے اہم خوبی بااعتمادی اور بے نیازی سی تھی۔ اس پر جیسے کسی گرد و پیش کا اثر تھا ہی نہیں۔ وہ ایڈمیشن کے حوالے سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگتی لائن میں لگتی۔ یہی ماموں اور امی پہلی بار سنان الیاس سے ملے، جو بے نیازی، بااعتمادی اور بے فکری میں سب سے آگے تھا۔ وہ گرم جوشی سے ملا، ذرا سا حمیدہ۔ اس نے ان دونوں کو بے حد عزت دی۔ شجرا نے اپنا بیگ اور کچھ فائلز محسنہ کو پکڑا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ وہ ہر بار جب بھاگ کر آتی، بوتل منہ سے اونچی رکھ کر چند گھونٹ حلق میں ٹپکا لیتی۔ کئی بار اس نے بوتل سنان کو بھی دی۔ وہ دونوں مسلسل بول رہے تھے، کبھی کسی گروپ میں شامل ہو کر، کبھی تنہا ہو کر۔ ماموں کا سر فخر سے بلند تھا۔ آنے والے کئی دنوں تک وہ اپنے ورک شاپ میں بتاتے رہے۔ اب جب یونیورسٹی گیا، دراصل اس دن میں یونیورسٹی گیا۔ میری بھانجی ہے نا، وہ وہاں پڑھتی ہے۔ لوگ ایسے ماحول کی باتیں کرتے ہیں، وہاں تو کسی کو سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ دراصل اپنی نئی زندگی میں وہ بری طرح جٹ گئی تھی۔ یہاں پڑھائی بہت وقت مانگ رہی تھی۔ یونیورسٹی گھر سے اتنی دور تھی کہ فاصلہ طے سوچتے سوچتے بندہ تھک جائے۔ وہ 2:30 اور 3 بجے گھر پہنچ پاتی۔ 1 گھنٹے کے آرام کے بعد اس کے پاس اب چند اسٹوڈنٹ تھے، میٹرک کے لڑکے لڑکیاں۔ گلی کے نکمے لڑکوں کو خود والد بزرگان دہلیز پر پٹک جاتے۔
घर वाले सब हक रह जाते जब वो शजरा के आगे ची भी ना बोल पाते। इसने छोटे मोटे बच्चों को फारिग कर दिया था। सिर्फ चुनिंदा मैट्रिक के बच्चे। फीस मुँह मांगी। वो लिबास का ख्याल रखने लगी थी। इसने माँ से कहा था वो पढ़ाई के लिए जी जान से मेहनत करती है, मगर रकम कम है। वो इसे हर माह पेंशन से रकम दे और फजूल कमेटियों में पैसे मत फंसाएं। मुस्नद ताबेदार हो चुकी थी, मान गई। वो चोटी बनाने में वक्त सर्फ करने लगी थी। काजल से बेनियाज आंखें अब इसे वीरान लगने लगी थी, हालांकि इनमें दीप जलने लगे थे। इन्हें संवारने के लिए इसने कुछ सामान्य आराइश खरीद लिया था। सनान अलिया से जान पहचान दोस्ती में, और दोस्ती इस मरहले में दाखिल हो गई थी जब खुद को मुकाबल की आंखों से देखना अच्छा लगता था। कितने दिन गुजरे सनान अलियास को इसकी ज़िंदगी में कदम रखे हुए। वो इसका मददगार था, रहनुमा, सामे, इसकी गोयाई, इसके दिल की कहने वाला। दोस्ती के आगाज़ में याद रहता था, अब जैसे भूलता ही नहीं। वो ख्याल बद नहीं था कि वो लाहौला पढ़ लेती, वहम नहीं कि सख्ती से सर्जिश कर देती। एक अजब नाकाबिल फ़हम सी कैफियत में घिर कर इसे सोचना पड़ा। बड़ा ही अजीब तजर्बा था। ऐसे में इसे देखना, मिलना, बात करना, इससे लगता वो मुश्किल में पड़ जाती है। वो इसके साथ साथ रहता। दोनों में से जो पहले आ जाता वो मखसूस जगह पर खड़ा रहकर इंतज़ार करता कि डिपार्टमेंट तक इकट्ठे ही जाएं। वापसी पर इकट्ठे बस में सवार होते थे। हालात ख़राब ना होते तो वो इसके हमरा उतर जाता, इससे मुमकिन जगह पहुंचा देता। अब वो करीमाबाद के ठेलों के अलावा शहर के दूसरे ठेलों की खाक छानने भी जाते। वो घर में इतला दे देती, बुक्स ढूंढने जा रही हूँ, इतवार के दिन बाज़ार लगता है, सनान है ना साथ। वो अब शायरी की किताबें ढूंढता था। अब भी शजा को अब तक अशार समझ ना आते थे, मगर उसका मधम मीठा जज़ब से भरपूर लहजा दिल में उतरने लगा था। वो बस बोलता रहे और वो बस सुनती रही। जिंदगी थी एक क़यामत थी कि फुरकत तेरी, एक एक सांस ने वो दिए आज़ार की बस। इससे पहले भी मोहब्बत का करीना था यही, ऐसे बेहाल हुए हैं मगर इस बार के बस। लोग कहते थे फक्त एक ही पागल है फराज, ऐसे ऐसे हैं मोहब्बत में गिरफ्तार के बस। कैसे लगे? वो हर बार पूछता था। खोई हुई शजरा चौंकती, अच्छे, बहुत अच्छे। वो ज़रा सा चेहरा नीचे कर इसकी आंखों में झांकता, ज़ोर से हंस देता। जब समझ में नहीं आता तो सुनते क्यों हो? और घड़ा घड़ाया जवाब, अच्छा, बहुत अच्छा। मोहब्बत समझने की चीज़ कब है? जुमला जैसे फिसल जाता। हाँ, ये भी है। वो फ़ौरन कायल हो जाता। लेकिन इसे ध्यान आता, तुमने मोहब्बत को कब से समझना शुरू कर दिया? पता नहीं। वो फ़ौरन मुकर जाती, मैंने तो बस जुमला कहा है। हाँ, वो मान जाता, तुम जुमला ही कह सकती हो, तुम्हारा गहराई से दूर का वास्ता भी नहीं। तो तुम इतना गहरा गोता खाते ही क्यों हो? यहीं ज़रा ऊपर ऊपर क्यों नहीं तैरते? तुम कहना क्या चाहती हो? उसके कान खड़े हो गए थे। शजरा इसकी शक्ल देखकर रह गई। इस सवाल का जवाब सीधा सीधा इजहार हो जाता। लड़कियां महसूस करने में हमेशा अवलियत रखती हैं, लेकिन इजहार में अवलियत इन पर जचती नहीं। शजरा ने फ़ौरन बात पलट दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे शेर सुनाते हो, समझाते हो, कभी ना कभी तो। मुझे लगता है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं आता, पढ़ाने आता हूँ, उर्दू एडवांस का प्रोफेसर बनकर, वो जल कर कहता था। शजरा हंस दी। 1 मिनट का सुकून हासिल नहीं है। आखिर कब ख़त्म होगा ये स्कूल? उकताई तलख और गुस्सीली ये आवाज़ आफाक भाई की थी। दुपट्टे की बुकल के लिए लपेटे तख्ता सिया को चौक से सफ़ेद कर दी। शजरा हिसाब के सवाल के आखिरी मरले पर थी। वो रुकू सी हालत में झुकी बिल्कुल नीचे लग रही थी। चौंक कर सीधी खड़ी हुई और आफाक भाई को देखने लगी। सारे स्टूडेंट्स की गर्दनें भी घूम गई।
شجرا کے متوجہ ہو جانے پر انہوں نے سوال دہرایا نہیں کہ تاثرات میں تفصیل سے درج تھا، وضاحت کے ساتھ۔ شجرا نے گردن موڑ کر باقی اہل خانہ کو دیکھا۔ وہ سب چونکے تھے، حیران ہوئے تھے اور ایک یک بستہ بے بس آہ بھر کے ایک بار پھر اپنے اپنے اعمال میں مگن ہو گئے تھے۔ شجرا نے دل میں امڑ کر آتی ناگواری کو تھپکا اور اسٹوڈنٹ کو ڈپٹا۔ واپس گھومو تم سب لوگ، سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو اتار لو، اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی کلیئر کروا لو۔ آج یہ ایکسرسائز ختم کر دینی ہے۔ سب نے کورس میں مگر زیر لب یس ٹیچر کہا۔ اسد کھڑا ہو گیا۔ سارا سمجھ آ گیا ہے، بس یہ چند فارمولے کے ساتھ اٹیچ کر کے کرتے ہیں تب۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ٹیچر کے بھائی سے خائف ہو کر اٹک اٹک کر بہت آہستہ سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، شجرا نے کہا۔ پلاسٹر کی 2 کرسیوں کے بیچ ٹیبل تھی۔ اپنی کاپیاں سنبھالتا اسد گرتا پڑا۔